عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر اگر فخر نہ کریں تو پھر کس پر فخر کریں؟ ہمارے پاس اب بچی کون سی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، یہی دنیا کو آج بھی کھل رہا ہے۔ دنیا اسی بات سے پریشان بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، یہ بہت پیچھے آ گئے، ان سے ہمارے سے تو حکومت چھینی گئی، ہمارے سے ہر جگہ کی حکومتیں، اقتدار، تخت سب سے چھینا گیا، ہم سے چھینا گیا۔ ہم 700 سال تک یہاں پر براجمان رہے، اسپین میں 700 سال تک رہے، دنیا کے 3 بڑے بر اعظم پر ہماری حکومت جاری رہی، لیکن ان سارے ممالک سے حکومت اسلام کو ختم کر کے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا کا سب سے پہلا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، جس کو 100 سال سے یہ لوگ مار رہے ہیں۔ ہماری اس جماعت کو پچھلے 100 سال سے مارا جا رہا ہے۔ فلسطین کو توڑ توڑ کر کے رکھ دیا گیا، شام، عراق، یمن سب برباد کر دیا گیا، افغان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 100 سال سے سپر پاور طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک طاقتیں۔ اگر دشمن اپنا کسی کو سمجھتی ہیں، وہ صرف داڑھی والے ہیں، وہ چاہے امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو کہ افریقہ میں ہو، مسلمان نشانے پر ہے، سب جگہ نشانے پر ہے۔ کبھی آپ یہ سوچا کہ جو بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی حکومت نہیں، لیکن پھر کیوں ہم نشانے پر ہیں؟ دنیا آج ہم سے خوف زدہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ میرے عزیزو، وہی بات ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی چیز تمہارے پاس آج بھی جو باقی ہے، جس سے دنیا خوف زدہ ہے، پریشان ہے، وہ چیز جو باقی ہے تمہارے پاس، وہ اپنے نبی کی محبت باقی ہے، عشق رسول کی دولت باقی ہے، اور اسی دولت کی حفاظت کرتے رہنا میرے عزیزوں۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ علماء کا آنا جانا، یہ اسی لیے لگا رہتا ہے کہ تمہاری یہ محبت رسول کی امانت باقی رہے، امانت باقی رہے، ورنہ چوروں کے آنے جانے شروع ہو گئے، مکار اور لٹیروں کا تمہارے یہاں آنا جانا اگر شروع ہو گیا تو عشق رسول کی دولت بھی جا سکتی ہے، جو آخری دولت تمہارے پاس بچی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اتنا کیوں مر مٹتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ وہ رسول ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے، ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم آج رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے فجر کی اذان میں اٹھ جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ آج اگر ہمارے چہروں پر رونق ہے تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ ہم مسلمان ہیں تو کس کی بدولت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا، وہ جو نہ تھے تو، یاد ہے آپ کو، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر رسول پاک نہیں تو پھر کچھ نہیں، نہ ہمارے وجود میں کچھ ہے، نہ ہمارے نام میں کچھ ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔
برسوں عبادت کر کے جو بندہ ہزاروں سال عبادت کر کے یہ سب چیزیں پورا ہونے تک نہ آئے بس. ہاں یہاں یہ لینا بینک نہیں ہے. بہرحال میں ڈسٹرب نہ ہو جائے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام یقین کریم بارک وسلم. جن پر بارش ہونی تھی وہ تو اب بیٹھ گئے. جن کے ہاتھ میں مجھ سے پہلے مائک تھا جو گنگنا رہے تھے ان پر ہی تو بارش ہوتی ہے، نعت خوانوں پر ہو، کیونکہ وہ بھی کھاتے ہیں صدقہ رسول اللہ. اگر کسی نعت خواں کو پیسے دیے جاتے ہیں تو نہ وہ اس کا پیشہ ہونا چاہیے، نہ ہی تم اس کو احسان جتاؤ، بلکہ وہ اگر 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کر کے کھاتا ہے. اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یوں ہی سکھایا ہے، یا رسول اللہ پیتے ہیں تیرے در کا اور کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ہمیں تو اس بات پر کوئی عیب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پاکیزہ مال وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر ہے. سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ملا ہے جو کچھ بھی ملا، اور آج بھی آپ اس بات کو محسوس کر لینا، ہزاروں سال عبادت کر کے بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا جو میرے مصطفیٰ کی ایک نظر سے پہنچتا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی بات نسبت اگر مختصر بھی مل جائے وہ دنیا کا سب سے عظیم ستارہ بن جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا مقام کیا ہے پتہ ہے؟ صحابہ کا مقام یہ ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میری امت کا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. احد پہاڑ چھوٹا نہیں ہے، 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے. ایک ہی پہاڑ 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تو بھی برابر نہیں ہو سکتا. وہ امتی صحابی کی اس خیرات تک نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کا وہ مقام ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اور بعض دیگر ائمہ اکرام سے منقول یہ بات ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا گیا جو صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے، جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ جاتے، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی اس دھول تک بھی غوث کا مقام نہیں ہے. غوث بھی وقت کا اس دھول تک نہیں پہنچ سکتا جو صحابی رسول گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے. یہ مقام صحابہ کا ہے. کیوں ملا صحابہ کو یہ مقام؟ کیوں ہے؟ صرف اور صرف صحبت رسول کی بنیاد. وہ نسبت رسول ہے جو انہیں دنیا میں سب سے ممتاز کرتی ہے، سب سے اعلیٰ کرتی ہے. امت کا کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی کسی بھی قسم کا بڑا سا بڑا فقیہ ہو، وہ غوث وہ رسول پاک کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. پلس میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، ایک نوجوان تھا جو یہودی تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، لڑکا بھی یہودی، گزر رہا تھا. حضور کے جمال پر نظر پڑ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. میرے آقا کا حسن تھا ہی ایسا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں جو ایک مرتبہ دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا. وہ حضور کو یوں ہی دیکھتا رہ جاتا. بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بھوک شدت کی لگتی تو بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. حضور کے چہرے کو دیکھتے بھوک بھی ختم ہو جاتی. یہاں تک کہ جو بیمار صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ بیمار ہوتے تو رسول اللہ کو دیکھ لیتے تھے.
ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ عزیزان گرامی وقار، وہ یہودی نوجوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور دروازے کے پاس کھڑا رہا، چونکہ یہودی تھا اندر تو آیا نہیں، کھڑا رہا، شام ہو گئی اور اس کے بعد گھر چلا گیا۔ آج ایک دن تھا، دوسرے دن پھر اس نے ارادہ کر کے دیکھنا شروع کیا، تیسرے دن سے تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ کام کاج پہ نہیں جاتا، سیدھے آ کر مسجد کے باہر کھڑا ہوتا اور چہرے رسول کو تاکتا رہتا تھا، صرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا تھا۔ کسی نے جا کر اس کے ماں باپ کو شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کا دیوانہ ہو گیا، تم یہودی ہو، تمہارا بیٹا ان کا دیوانہ ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ماں باپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا اور پھر جب وہ نہیں مانا تو مارا بھی، بہت اس کو زجر و توبیخ کیا۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو، یہ عشق رسول کی یہ عادت ہے ہی ایسی جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ ماں باپ کو شکایت کی گئی، ایک دن باپ یہودی آیا اور دیکھا اپنے بیٹے کو کہ یہیں کھڑا رہتا ہے، آ کر کہ اپنے بیٹے کو گرفتار کیا اور گھر لے گیا اور زنجیروں سے باندھ کر کے اس کو قید کر دیا۔ کہا آج کے بعد نہ تو گھر سے باہر نکلے گا، نہ محمد کو دیکھے گا، نہ مسجد کے باہر جائے گا، نہ کہیں ان کی زیارت کرے گا۔ اور اس کو جو یہ سزا ملی، یہ سخت ترین سزا ہوتی ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑی سزا اس کے رسول سے دور کر دینا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کرنا۔ آج دنیا بھی دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑی سزا دے رہی ہے وہ کیا سزا دے رہی ہے؟ ہمارے بچوں کو مار کر کے نہیں، ہماری عورتوں کو نیلام کر کے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ بڑی سزا آج ہمیں جو دی جا رہی ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کی شان میں توہین کر کے، کیونکہ ہمیں پتہ، انہیں پتہ ہے یہ مسلمان اگر بلکتا ہے، تڑپتا ہے تو کسی اور بات پہ نہیں، اپنے نبی کی بے عزتی پر تڑپتا ہے، اپنے نبی کے اپمان پر تڑپتا ہے۔ دنیا آج بھی جانتی ہے، اسی لیے میرے نبی پاک کو نشانہ بنا کر کے یہ گستاخیاں کرتی ہے اور ہمیں بار بار کلیجہ جلایا جاتا ہے۔ ایک عاشق رسول کو دنیا اسی طرح تڑپاتی ہے۔ اس یہودی نوجوان کو اسلام لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے، لیکن دل سے میرے مصطفیٰ پر فدا تھا۔ ماں باپ قید کر کے رکھے ہیں، زنجیروں میں باندھ کر رکھے ہیں، لیکن ہوا کیا، چند دنوں کی قید کے بعد وہ نوجوان بیمار پڑ گیا، ایسا بیمار کہ اب اٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب ماں باپ نے زنجیریں کھول دی، علاج شروع کر دیا۔ جب بڑے بڑے حکیم آئے، علاج سے عاجز آ گئے، سب تھک گئے اور کہا اس کی بیماری نہ پکڑ میں آتی ہے، نہ علاج صحیح ہو پاتا ہے۔ یہاں تک وقت آ گیا کہ بڑا حکیم آیا اور اس نے نبض پکڑ کر کے کہا، اے لوگو، تمہارا بیٹا چند دنوں کا نہیں بلکہ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا، یہ اب دنیا سے جانے والا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ موت کی وادی میں جا رہا ہے۔ اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ کا کلیجہ دہل گیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو مار دیا۔ افسوس تو تھا، غم تو تھا، لیکن مذہب پر شدت سے عمل کرتے تھے، یہودی کٹر تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخر میں ماں کا دل پسیج گیا، ماں نے اپنے بیٹے سے آ کر کے کہا، بیٹا تو کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کر لیا؟ دیکھ تیرا جسم پیلا پڑ گیا، اب تیرے ہاتھ پیر اٹھنے کے قابل نہیں، تو مرنے کے قریب آ گیا، بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ نوجوان جو موت کی وادی میں جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے اب آنکھیں بند کرنے والا تھا، ماں کی آواز کانوں میں آئی تو بیٹے نے کہا، ایک بار محمد عربی کو دیکھ، ایک بار محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا دل پسیج گیا، رحم آ گیا، ترس آ گیا، کہا ویسے بھی مرنے والا ہے، اس کو ایک بار اس کے معشوق، اس کے محبوب کو دکھا دیا جائے، زیارت کرا دی جائے۔ باپ آیا مسجد نبوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، فجر کے بعد کا وقت تھا، آ کر کے دروازے سے اس نے پکارا، حضور تشریف لائے، کہا میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی محبت
میں ایسا وارفتہ ہے کہ ہم نے اسے قید میں رکھا لیکن وہ نہ مانا، اسے ہم نے مار توڑ کیا وہ نہ مانا، لیکن آج حالت یہ آ گئی کہ میرا بیٹا دنیا سے جانے والا ہے، موت کی وادی میں جا رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ برا نہ سمجھے تو میرے گھر تشریف لائیں، اپنے میرے بیٹے کو ایک بار اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ اپنے بیٹے کے لیے وہ التجائیں کرتا رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے چلو ہمارے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل کر کے آئے، یہودی کا گھر ہے، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، بیٹا بستر پر پڑا ہوا ہے، موت قریب ہے۔ جیسے ہی نبی پاک گھر میں داخل ہوئے خوشبوؤں سے گھر مہک گیا، بستر پر اسے اندازہ ہونے لگ گیا کہ جانے جانا تشریف لا رہے ہیں، روح کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے طاقت و قوت کو جمع کیا، آنکھیں اٹھا کر دیکھا، سامنے آفتاب رسالت ہے، سامنے مہتاب رسالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سرانے کے پاس آئے پوری قوت کے ساتھ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرے کے نیچے ہاتھ دیا اور اٹھا کر کے بٹھایا اور فرمایا کہ اے نوجوان اب دیر کس بات کی، جب تیرا دل میرے نام سے دھڑکتا ہے، جب تیرے اندر میرے نام کی محبت ہے تو دیر کس بات کی، کیا ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام نہیں ہونا چاہتا؟ اس نوجوان نے کہا آقا دیر کسی بات کی نہیں، بس بات اتنی تھی کہ آپ سامنے ہو اور میرے لب کھلتے چلے جائیں۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ابھی ایمان لایا تھا کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا اور ادھر سے جان نکلتی جا رہی تھی، روح نکلتی جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ آخری مرتبہ دیکھنے والا نوجوان کتنی دیر کے لیے ایمان لایا تھا؟ چند منٹوں کے لیے ایمان لایا، چند منٹوں کے لیے ایمان لایا، لیکن جانتے ہو وہ چند لمحوں کے لیے لایا ہوا ایمان اس نوجوان کو صحابی رسول کے مقام پر وہ صحابی رسول کے مقام پر پہنچ گیا، اور اس مقام پر پہنچا۔ دیکھو زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ دینے کا وقت بھی نہیں آیا، روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، ادھر ایمان لایا ادھر وفات ہو گئی، لیکن مقام کون سا پایا؟ وہ مقام پایا جہاں دنیا کا کوئی غوث بھی اس کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی قریہ قریہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ جن صحابہ کو مقامات علیہ ملے وہ کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے، میرے مصطفیٰ کی بدولت۔ اور اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ ملک شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، مصر فتح ہوا، یہ بڑے بڑے ممالک صحابہ اکرام کی محنتوں سے تو فتح ہوئے، لیکن کبھی بھی صحابہ نے نہیں کہا کہ ہم نے اپنی طاقت کی جولانیوں سے زمینوں کو قبضہ کیا، بلکہ ہر صحابی کا نعرہ یہی تھا جو ملا رسول اللہ سے ملا۔ ہم آج جس مقام پر ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ اسی لیے نوجوانوں فخر کرنا سیکھو۔ کس بات پر فخر کرو گے؟ اس بات پر فخر کرو کہ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، میری نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے تم داڑیاں چھلوا دیتے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے تم ٹوپیاں چھپا دیتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ دنیا پتہ نہیں ہمیں آتنکوادی نہ کہہ دے، دنیا ہمیں ٹیررسٹ نہ کہہ دے، دہشت گرد نہ کہے، اس لیے ہم سیکولر بن کر کے جئیں گے۔ اب تو لوگ ایسے نام بھی رکھنے لگ گئے کہ پہچان میں نہ آئے کہ مسلمان ہے کہ کون ہے، لوگ اس طرح جینے کی عادت ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے بزدلو کب تک اس طرح چھپ چھپ کر کے جیو گے؟ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام پر کھل کر کے جیو۔ شہید ٹیپو سلطان شیر میسور یہ فرمایا کرتے تھے
کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 100 سال گیدڑ بن کر کے رہنے سے بہتر ہے ایک دن شیر کی زندگی گزار کر جاؤ۔ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی نشانیوں کے ساتھ جیو، حضور کے اخلاق کے ساتھ جیو۔ تمہیں کس بات کی شرم ہے، کس بات کا عیب ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ روزی نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، لوگ تانا دیں گے، ملا مولوی کہیں گے، تو پھر نبی کا نام کیوں لیتے ہو؟ محبت کا نعرہ لگاتے کیوں؟ اس رسول سے اگر سچی محبت ہے تو ان کے اخلاق اور عادت سے بھی محبت کرو، ان کے کردار سے بھی محبت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے نعرہ لگاتے رہیں اور ان کا کوئی عمل تمہیں پسند نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے نام سنا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ؟ کون ہے؟ رسول پاک کے وہ صحابی جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ کون؟ سیف اللہ خالد بن ولید۔ آپ کو میں بتاؤں، انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگوں میں شرکت کیے۔ میرے عزیزو، جنگ ہے کوئی فٹ بال کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ صبح گئے شام میں آ گئے۔ جنگ کا میدان جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ اور خالد بن ولید خود فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو، ہر جگہ زخم ہے، ہر جگہ زخم ہے۔ اور وہ جو تلوار اٹھاتے تھے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی ہوتی تھی، اور جو ڈھال پکڑتے تھے تیروں کو بچانے کے لیے وہ 40 کلو کا ہوتا تھا۔ وہ اصل جوان ہے رسول اللہ کا، وہ جوان ہے، بہادر ہے۔ میرے عزیزو، 125 جنگوں میں شرکت کیا، لیکن ریکارڈ ہے یہ ہے کہ ایک بھی جنگ میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی، ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں۔ خالد بن ولید جس جنگ میں گئے فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے۔ اور ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ علاقہ اسلام کے تحت ہی ہے۔ سبحان اللہ! آج تک مسلمانوں کے زیر نگی۔ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا وہ اب تک غیروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکا، نہیں گیا۔ اتنی فضیلت سنو، اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فخر کس بات پر کرتے تھے؟ اپنی باڈی پر، اپنی طاقت پر، ہاں اپنی جولانیت پر، اپنے تلوار کے فن پر۔ کس پر فخر کرتے تھے؟ نہیں، ان کو ان باتوں پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں جنگ موتا میں ایک جنگ ایسی کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 9 تلواریں ٹوٹی، میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں، وہ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا، لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی۔ ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے، آپ کی گردن کے پاس 4 بڑے بڑے پہلوان آئے۔ آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر سے امامہ گر گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ۔ لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی، امامہ اٹھانے کے لیے چل گیا۔ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، امامہ شریف اٹھانا ہے۔ اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے۔ اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے، لیکن سب حیرت میں رہ گئے، سبوں نے تلوار نیچے کر لی۔ یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا، ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے، ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے، اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے۔
तुम अपना अमामा उठाने चल पड़े। खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया मेरे अजीजों, यही सहाबा का मसलक था। उन्होंने कहा है जालिमों, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने ताकत के बलबूते फतह हासिल करता है, अपनी जवानी के बलबूते जंगों को जीतता है? नहीं। सुनो, बात दरअसल ये है कि ये अमामा सिर्फ अमामा नहीं, इसके अंदर मेरे मुस्तफा के 3 मुँह मुबारक रखे हैं। इसके अंदर रसूलुल्लाह के 3 बाल मुबारक हैं। और मेरा यकीन यही है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं जीतता, बल्कि जिस जंग में भी मुझे फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बदौलत। निस्बत पर उन्हें नाज था, उन्हें फख्र इसी बात पर था। इसी को आला हज़रत ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसीलिए मैंने आज देखा है, इज्जत उसी की है जो रसूलुल्लाह का दीवाना है, जो मेरे मुस्तफा का परवाना है, उसे दुनिया नहीं भूलती। आज देखे बंगाल के इस वादी में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर शायद मैं पहली मर्तबा आया, लेकिन आते साथ 100 साल पहले गुजरे हुए बुजुर्ग जिनका नारा कसरत से लगता है वो कोई और नहीं, वो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत की बात। आज हर बच्चा, हर जवान इश्क मोहब्बत आला हज़रत क्यों पुकारता है, क्यों नारे लगाता है? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े जमींदार थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने लोगों में पैसा बहुत बांटा है, इसलिए हर बच्चे की जुबान पर आला हज़रत का नारा है कि उस आला हज़रत ने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के नाम पर वक्फ की थी। और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया था कि जीना हो तो ऐ लोगों ऐसे जियो कि हुजूर को पुकार कर यूं कहो, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उस आला हज़रत ने जो इश्क़ रसूल का दर्स दिया, इसलिए मौला करीम ने आज ना उनका नाम मिटने दिया है, ना उनका कलाम मिटने दिया। हाँ, वो बुजुर्ग आज हमारे मजमों में जिंदा है। आज मुजाहिद मिल्लत को कसरत से याद किया जाता है। क्या कहने, बंगाल की खाड़ियाँ, उड़ीसा की वादियाँ मुजाहिद मिल्लत के कदम कदम को याद करती है। क्यों? क्या उस मुजाहिद मिल्लत ने बहुत बड़ा महल बना लिया था? क्या उस मुजाहिद मिल्लत ने कोई बहुत बड़ी हुकूमत बना ली थी? उस मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अगर कुछ किया है तो इन भोले भाले सुन्नियों के दिलों को इश्क़ रसूल से गरमाया, मोहब्बत मुस्तफा में जीना सिखाया है, तड़पना सिखाया है। बल्कि बंगाल और उड़ीसा की खाड़ियों और वादियों में बसने वाला हर मुसलमान इस बात को याद रखे, तुम मुजाहिद मिल्लत के पड़ोसी हो। मुजाहिद मिल्लत ने ये दर्स भी दिया, क्या है मुसलमानों, दुनिया अगर तुम्हें कैद करने से डराती है, जेल की सलाखों में डालने से डराती है, तो डरना नहीं, बल्कि मुझे देख लेना, खुशी से हथकड़ियां पहन लेना। इसलिए कि अगर नामे मुस्तफा पर हथकड़ियां पहनाई जाए तो उन बुजुर्गों ने कहा ये हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के कंगन है।